کا پاکستان، حضرت میر علی شاہ کا پاکستان، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے. کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. اور خدا ان حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا خدا. کہنے، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ہیں، وہاں تم جا رہے ہو، یہاں میلہ لگا ہے، یہاں فیض بٹ رہا ہے، پھانٹے مار رہا ہے فیض، وہ یہاں آ جاؤ. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ. پیچھے جو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ سبز گنبد والے قبول تو ہم دسیا سی کہ نیلے گنبد والا دعا قبول کرتا ہے، سبز والے کی دعا نہیں مانگنی. دعا کس کے لیے مخصوص ہے؟ مخ عبادت ہے. تو دعا کس سے مانگنی؟ فقط ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے. ٹھیک ہے، اب دعا جو ہے نا، دعا اللہ کے علاوہ کو پکارنا، یہ کہتے ہیں یہ عبادت تو نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے، دعا آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. نہیں بھائی، دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. یہ دیکھیں اللہ کے رسول وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد 1479، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ٹھیک ہے، دعا ہی تو عبادت. نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے نا، تو نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا ہی تو مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے. تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز تو کل کی کل کیا ہے؟ دعا ہی ہے. سورہ فاتحہ بھی دعا ہے. تو عبادت بھی اصل میں دعا ہی ہے، عبادت کا مغز دعا ہے. تو دعا غیر اللہ سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. تو دعا اور عبادت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب ہم اس کو دو چیزیں کیسے بنائیں گے؟ پھر ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ سورہ اعراف کی ہے 194. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. کیا ترجمہ ہے؟ مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. عبادن، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے. فدعوہم، تم انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم، پس وہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ بات ہے، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تمہاری طرح کے، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن سے تم دعائیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. وہ نبی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، جن کے تم نے بت بنا کے پوجا شروع کر دی، وہ بھی اصل میں اللہ کے بندے ہی تھے، اللہ کے مخلوق ہی تھے. نو ڈاؤٹ وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہے تھے، لیکن یہ بت بیسیکلی سمبل تھے، سائن تھے. وہ اس بات کو سمجھتے تھے، ان کے اندر اتنی کامن سینس تھی کہ جو بت ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بیسیکل ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ یا انبیاء کی جو ارواح تھی، ان سے جو ہے وہ استمداد اور استغاثہ کر رہے تھے. جیسے کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش شروع ہو گئی تھی. تو اس بات کو جو ہے وہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات جو بہت ہی خطرناک آ گئی، جو بعض بریلوی اہل علم نے کر دی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے، اپنے لوگوں کو دے دیے. دیکھیں، یہی عقیدہ ہمیں مشرکین میں ملتا ہے، یہی عقیدہ. صحیح مسلم کی روایت ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا، تلبیہ کے الفاظ کیا تھے. اس میں پوری توحید موجود ہے مشرکین مکہ کے تلبیہ میں، لیکن ساتھ میں شرک شامل کر دیا.
تو آپ پوری توحید کے قائل ہوں، اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ نے ہی ان کو دیا ہے، یہ سارا مشرکین مان رہے تھے۔ اس حدیث پہ غور کریں، بہت کچھ کھل جائے گا۔ اور اللہ سے مانگیں، صحیح بات یہ ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا دے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فقہی مسئلہ تو ہے کوئی نہیں کہ جس میں کوئی اجتہادی غلطی لگ گئی تو پھر بھی ثواب ہے، نہیں، یہ شرک کا مسئلہ ہے، یہ شرک کا مسئلہ ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پھر واپس دنیا میں آنے کی بھی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حسرت ہے تو پھر ہمیشہ کی حسرت، جہنم ہے تو پھر ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم، اگر شرک نکل آیا تو ہمیشہ کی جہنم۔ تو میں کیوں ایسا کام کروں کہ جس میں شرک نکل آنے کا شائبہ بھی ہو؟ اور یہاں تو شائبہ کیا ہے، شک کیا ہے، یہاں تو یقین مطلب سامنے آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ اور بھائی اس کے بغیر کیا کاروبار زندگی نہیں چل سکتا؟ اگر میں غیر اللہ سے جو ہے وہ مانگنا چھوڑ دوں، صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دوں، تو کیا میں مر جاؤں گا؟ نہیں مروں گا۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، دنیا ان کی بھی چل رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بتوں سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، مسئلے ان کے بھی نہیں حل ہو رہے۔ تو دیکھیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے لکھ دیا اس کا مسئلہ حل ہو جانا ہے، وہ جو مرضی کرے، جیسے مرضی کرے۔ آپ حرام سے کمائیں پھر بھی جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، آپ حرام کھائیں پھر بھی پیٹ کی آگ بجھ جائے گی۔ حرام سے اگر اپنا پیٹ بھریں تو آگ تو بجھ جائے گی، حلال سے جو ہے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں تو پھر بھی بجھ جائے گی۔ بات یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ حلال سے بجھانی ہے۔ بیٹا جو ہے وہ حلال طریقے سے جو ہے وہ شادی کرے، نکاح کرے، بیٹا مل جائے گا۔ حرام طریقے سے بدکاری کرے تو بیٹا تو اس طرح سے بھی پیدا ہو جائے گا، بیٹا تو اس طرح سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ جی مجھے بیٹا مل گیا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا اس طرح سے بیٹا حاصل کرنے سے، اللہ نے اس طرح سے جو ہے وہ رزق حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ بھلے اس طرح سے رزق حاصل ہو بھی جاتا ہو، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں غیر اللہ سے مانگتا ہوں تو مجھے رزق مل جاتا ہے، مجھے بیٹا مل جاتا ہے۔ وہ تو جو بتوں سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ جب اللہ نے لکھ دیا وہ تو جی آ کے رہنا ہے، جو رزق اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، بھلے آپ اللہ سے مانگ لیں، آپ بت سے مانگ لیں، آپ غیر اللہ سے مانگ لیں، وہ تو آپ کو مل کے رہنا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ غور کریں کہ اصل میں طریقہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیوں ہوتے ہیں؟ تو بھائی اس لیے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ غیر اللہ سے نہ بھی مانگتے پھر بھی آپ کو مل کے رہنا تھا۔ آپ کا تقدیر پہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ ہے نا؟ تو بس اسی طرح جو بت سے مانگ رہا ہے کیا اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے؟ جو کافر ہے کیا اس کو رزق نہیں مل رہا؟ کیا اس کو اولاد نہیں مل رہی؟ جو اللہ کو نہیں مان رہا کیا اس کو یہ سب دنیا نہیں مل رہی؟ مل رہی ہے۔ تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حرام طریقے سے بھی رزق مل جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس طریقے سے رزق حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ رزق ملنا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حرام طریقے سے بھی اولاد مل جاتی ہے، اللہ نے اس طریقے سے اولاد حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ حلال طریقے سے اولاد حاصل کرو، حلال طریقے سے، اس طریقے سے جو کتاب و سنت نے جائز رکھا ہے، رزق حاصل کرو۔ تو اللہ سے بھی مرادیں اس طریقے سے مانگو، حاصل کرو کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے، نہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ بھلے اس سے مراد پوری بھی ہو جائے، طریقہ ہی ناجائز تھا، مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی دنیا آپ کو مل گئی، آخرت نہیں ملی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی 1185 حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے، یعنی ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا مشرکین کا؟ کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پوری توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا ہے؟ قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، پھر اللہ کے رسول انہیں کہتے تھے کہ بس یہاں پہ رک جاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ فیقولون، تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ الا شریکا ہوا لک تملکو وما ملک ویقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت، مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ مالک نہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے تھے بھائی اتنا تلبیہ کافی ہے،
لیکن وہ اس تلبیہ کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ شرک ملا لیتے تھے. شرک ملاتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک، یا اللہ تیرا ایک شریک ہے. ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک تیرا ہو سکتا ہے. کون سا؟ تملکہ، جس کا تو مالک ہے. کون؟ یا اللہ تیرا شریک ہو سکتا ہے جس کا تو مالک ہے. وما ملک، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس شریک کے ہاتھ میں، اس کا بھی تو مالک ہے. اس شریک کا بھی یا اللہ تو مالک ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا بھی تو مالک ہے. یہ تھا مشرکین کا طواف، یہ تھا ان کا عقیدہ. اب مجھے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دے دیا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے نبیوں کو، تو وہ یہی تلبیہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں یا اللہ وہ بندہ کہ جسے تو نے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے، وہ تیرا شریک ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ اس سے بھی ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں جسے تو نے دیا ہے. یعنی مشرکین بھی مان رہے تھے کہ یا اللہ یہ ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے، یہ بت ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے، اور یہ ذاتی طور پہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. یا اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ بت بھی آپ کے بندے ہیں، یہ خود بھی آپ کی ہیں، آپ ہی ان کے مالک ہیں. یعنی بتوں سے مراد ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ، اور جو کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہے، جو تصرفات ہیں، وہ سب بھی آپ کی دی ہوئی ہیں. اس روایت پہ غور کریں، اس روایت پہ غور کریں. یہ روایت ہلا دینے والی ہے، واقعہ ہی ہے. اس روایت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی ہے سارا. یہاں پہ بت پرستی اور قبر پرستی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا.